فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم جس خوبصورت کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں، جس کی تفصیلات میں نے آپ کو پارٹ 1 میں بتائی تھیں، اب ہم اس وقت ریڈنگ کے پارٹ 3 پر ہیں۔ کتاب کا نام میزان الحکمت اور یہ پارٹ نمبر 3۔ کتاب کے صفحہ 23 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ ابھی پچھلی نشست میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے فہرست مکمل کر لی، اور اگر ہم اس کو آغاز کر دیتے تو پھر یہ مکمل نہ ہو پاتا۔ آئیے اب ہم اس کو پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ مقدمہ ہے، یہ بھی میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہ مقدمہ جو لکھا ہے وہ نیچے ہے، اس کے بارے میں کہ 1/2/1362 ہجری شمسی، یعنی اس کی ڈیٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مطابق رجب المرجب 1403 ہجری قمری۔ یہ مقدمہ یہاں پر اس کے آخر میں یہ لکھا ہے۔ اب آئیے اس مقدمے کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل طیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ پھر لکھا ہے کہ اپنی علمی زندگی ابتدا ہی سے، یعنی جب سے میں نے دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اعتقادی و اخلاقی مسائل کا گہری نظر و شوق و محبت سے مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور اس بارے میں کلام اللہ سے بڑھ کر کسی اور کلام کو نہ پایا، نہ ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے افضل کوئی قول دیکھا جو میرے شوق کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے اور میری تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کر لے۔ لہٰذا میں نے اپنے حوزہ علمیہ کے اسباق کے دوران اپنے مطالعے کا بیشتر حصہ قرآن مجید اور کتب احادیث کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی اثنا میں میری زیادہ تر توجہ 2 نکات پر مرکوز رہی، جنہیں بعد میں نے اپنے مباحث ضمنی دروس اور تصنیفات و تالیفات کی بنیاد بنایا، اور وہ 2 نکات یہ ہیں۔ پہلا، اسلامی کتب کے مطالعے اور تحقیق کے دوران میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ تخلیق کائنات معاد فکری، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق گہرائی، گیرائی اور آسانی کے لحاظ سے بڑے علمی اور منطقی دلائل و براہین ان مذکورہ نصوص کے سینوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا بڑے افسوس کے ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء، مصنفین اور مسلم مفکرین نے آج تک اس اہم اور قابل توجہ حقیقت کے بارے میں غور نہیں کیا ہے۔ چنانچہ میں اکثر و بیشتر اپنے ان درسوں میں بھی گہری سوچ سے کام لینے لگا جو اعتقادی موضوعات پر ہوا کرتے تھے، اور جن کی بنیاد احکام کے قواعد، قرآن مجید، نصوص اور اسلامی روایات پر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس قسم کے دروس جو کہ میں نے حوزہ علمیہ قم میں اسلامی تفکرات کے دینی طالب علموں کے لیے دیا کرتا تھا، میرے لیے فرصت مہیا کی۔ چنانچہ 1353 ہجری سے 1360 ہجری شمسی کے درمیانی عرصے میں مختلف مدارس اور دینی اجتماعات میں طلباء اور طالبات کو جو ہفتہ وار درس میں دیا کرتا تھا، ان میں سے کچھ تو زیور طبع سے بھی آراستہ
ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے نہ تو اس بات پر اصرار ہے اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ چکا ہوں، یعنی قرآن و سنت سے حاصل کردہ دلائل کی روشنی میں ان کا افکار اسلامی کے بنیادی اصولوں کی تدوین کر چکا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ضرور کھول دیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ علماء کرام اور مفکرین اسلام اس راہ پر ضرور قدم بڑھائیں گے۔ نمبر 2، دوسری بات کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف مائل ہوا کہ قرآن مجید اپنی بعض آیات کی تفسیر بعض دیگر آیات سے کرتا ہے، پس محققین کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ قرآنی نصوص کے ذریعے بعض آیات کی دوسری بعض آیات سے پوری تحقیق کے ساتھ تفسیر کر سکیں۔ اسی طرح احادیث اور اسلامی روایات ہیں۔ چنانچہ جب میں نے اچھی طرح غور سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ عبادات اور معاملات سے متعلق فقہی دروس کو احادیث و روایات کی روشنی میں مکمل طور پر جمع کرنے اور انہیں ابواب کی صورت میں مرتب کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جن امور کا تعلق فکری، اخلاقی اور اجتماعی مسائل سے ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ کوشش کی بھی جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ چنانچہ جب کسی وقت ایسے امور پر بحث کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک نہیں کئی کتابوں کی چھان پھٹک لازم آتی ہے، جن کی متعدد جلدوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جن کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر بھی تمام متعلقہ امور کا حصول دشوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بحث تشنہ تکمیل اور شرمندہ تعبیر رہ جاتی ہے۔ بس میں نے محسوس کیا کہ اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف اشد ضروری ہے جس میں ایسی تمام احادیث و روایات کو درج کیا جائے جن کا اسناد دوسری احادیث کے ساتھ ممکن ہو، اور وہ خاص موضوع کے بارے میں ہو تاکہ صاحبان ضرورت کو بحث کے وقت آسانی کے ساتھ مطلوبہ نص اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ اسلامی لائبریری کو اس قسم کی کتاب کی اشد ضرورت ہے جو آج کل کے معاشرے کی اہم ترین ضروریات کو پورا کرنے کا کام دے سکے۔ اس میدان میں قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مفکرین اور مؤلفین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس انداز اور اس طرز کی کتاب کے تالیف کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کی احادیث سے میرے دلی لگاؤ اور قلبی محبت نے اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے جرأت دلائی اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ محنت سے کام لینے اور تحقیق و جستجو کرنے کا حوصلہ مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کی تالیف کا کام 1347 ہجری شمسی میں خراسان کی جیل ہی میں شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خاص کر ایام تعطیلات میں اس کام کو پورا کرتا رہتا ہوں، جبکہ درس و تدریس، مطالعہ اور علمی بحث مباحثوں سے بھی غفلت نہیں برتتا۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے میں نے یہ عادت ڈالی کہ بہار الانوار جدید ایڈیشن میں موجود تمام روایات کو تقریباً ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیتا اور اس میں سے خاص روایات کو لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 سال تک جاری رہا، اور اس کے بعد میں نے انہیں حروف ابجد کے مطابق مرتب کیا۔ اب پھر کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کر کے حوالہ جات و نصوص کو موضوع و مطالب کی بنیاد پر احادیث کے ابواب میں ترتیب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کام کتنے عرصے تک جاری رہا، البتہ میں اس دوران پیش آنے والی مشکلات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بہرحال خدا کے فضل سے یہ کام بھی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ تالیف کے اس مرحلے کے دوران میرے سامنے کچھ خاص باتیں آئیں جنہیں بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ جو ہیں وہ الف بے کی طرح سے بتایا گیا ہے. سب سے پہلے لکھا ہے الف اور اس کا عنوان ہے بہار الانوار میں روایات کی تکرار. تفصیلات یوں ہیں کہ اس دوران میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بہار میں موجود تکرار روایات کو حذف کر دیا جائے تو پوری کتاب کو اس کے نئے ایڈیشن کی تقریباً 20 جلدوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی احادیث کو اگر نص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی باعتبار نص و سند تکرار کا پہلو رکھتی ہیں. بے اس کے عنوان ہے بہار الانوار میں فصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اس کی تفصیلات یوں ہیں اس عنوان کی کہ حضرت مؤلف علیہ رحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو حدیث بھی ملے اسے بہار میں جمع کر دیا جائے، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف. حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے. اس کے باوجود ہمیں کتاب کے ابواب میں نقص نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کسی ایک باب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ کئی دوسرے ابواب میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. بطور مثال ادب، جو لفظی ادب ہے سامعین یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، بطور مثال ادب کی فصل میں جن احادیث کو مختص کیا گیا ہے ان کی تعداد صرف 8 یعنی 8 ہے، لیکن اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والی احادیث دوسرے ابواب اور کئی دوسری جلدوں میں 125 کی تعداد تک ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کو ہماری اسی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا. بہرحال تالیف کتاب کا یہ مرحلہ بھی خدا کی توفیق سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا. الحمدللہ. جب میری یہ کتاب تکمیلی مراحل کو پہنچ رہی تھی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ان مآخذ کی طرف بھی رجوع کروں جن پر صاحب بہار الانوار نے اعتماد کیا ہے. چنانچہ میں نے بہت سی ایسی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن کے مطالعے سے میں نے دیکھا کہ روایات کی بہت بڑی تعداد کو جو کہ بہار کی مختلف فصول سے مناسبت رکھتی ہے اور معاشرتی و اجتماعی امور کے لیے ان کی زبردست ضرورت ہے، بہار میں درج نہیں کیا گیا. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مؤلف نے اس پہلو سے غفلت برتی ہے. چنانچہ میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی وقت صرف کیا ہے اور مذکورہ مآخذ کی طرف رجوع کر کے اپنی امکانی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا ہے. سامعین، الف اور بے پڑھنے کے بعد اب ہم جیم پہ پہنچے. جیم کی ہیڈنگ ہے حدیث کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے. اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں. لکھا ہے کہ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا جائے. کتاب میں ان احادیث کو بھی لکھ دوں جو میرے مذکورہ مقصد پر پورا اترتی ہیں تاکہ اس کا فائدہ عمومی ہو اور اس قسم کے مباحث کے لیے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے کہ جو ایسے مباحث سے دلچسپی رکھتے ہیں. چنانچہ یہاں پر تھوڑا سا یہ مٹا ہوا ہے، پھر یہ لکھا ہے چنانچہ میں نے مطالعہ میں نے اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو دیکھا. اچھا یہاں پہ لکھا ہے چنانچہ، اب یہاں پہ یہ جو مٹا ہوا ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، الف سے الف لکھا ہے ایسا لگتا ہے. بہرحال میرے خیال یہ لکھا ہوگا چنانچہ اسی اسنا میں نے مطالعے میں نے اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو دیکھا. اس دوران اہل سنت کے عالم جناب حسام الدین ہندی کی تالیف کنز الاعمال کا مطالعہ بھی کیا. یہ کتاب 975 ہجری میں تالیف کی گئی ہے اور بہار الانوار سے ملتی جلتی ہے. اچھا پھر یہ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو ملتی جلتی ہے کے بعد لکھا ہے کہ جو اب یہاں پہ یہ جو تعداد لکھی ہے نا سامعین یہ تھوڑی سی اس پہ انک پھیلی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ 16 لکھا ہے کیونکہ لام ہے تو صاف نظر آ رہا ہے، جو اور لام ہے صاف نظر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ 16 ہی ہے. چلے اس کو 16 ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جی بہار الانوار سے ملتی جلتی ہے جو 16 جلدوں اور 12,215 صفحات پر مشتمل ہے. اس کی جلدوں میں 46,624 ایسے اقوال ملتے ہیں کہ جن کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پوری کتاب میں تقریباً 40,000 احادیث نقل کی گئی ہیں. جب میں نے اس کتاب کی فصول کو غور سے پڑھا تو محسوس کیا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اہل تسنن کی کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا میں نے اس کتاب سے ہی اپنے موضوع سے متعلق احادیث کو نقل کر کے اپنی تالیف میزان الحکمت میں درج کیا ہے. میں نے کتاب کنز الاعمال کے مطالعے کے دوران یہ بات اچھی طرح محسوس کی ہے کہ بہت سی ایسی روایات جو ہماری کتابوں میں اہل سنت کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی سند درج نہیں ہیں ان کی کنز الاعمال میں موجود ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ میں نے کتاب کنز الاعمال کے مطالعے کے دوران یہ بات اچھی طرح محسوس کی ہے کہ بہت سی ایسی روایات جو ہماری کتابوں میں اہل سنت کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی سند درج نہیں ہے
تو ان کی کنز الاعمال میں وہ اسناد موجود ہیں۔ پھر میں نے شیعہ سنی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا جن کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا، اور قرآن مجید کے ہر باب سے متعلق مناسب مقام پر ان کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے نصف راہ ہی طے کی ہے، اور معلوم نہیں بعد میں اپنے اس مقصد تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن جس خاص معاشرتی دور میں میں رہ رہا ہوں اور جو بھاری ذمہ داریاں میرے نحیف کاندھوں پر ہیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ جس کام کو میں نے شروع کیا ہے اپنی مقدر بھر کوشش کے تحت اسے پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں، بشرط زندگی و مدد پروردگار عالم۔ اچھا جی سامعین، اب یہ تو الف بے جیم ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آئیے الگ سے، استاد شہید علامہ مطہری کی یاد۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ 1357 ہجری شمسی کے گرمیوں کے دنوں میں ایک روز جو میری زندگی کا یادگار دن ہے، استاد مرتضیٰ مطہری رحمہ اللہ علیہ اب میرے گھر مہمان کی حیثیت میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ مرحوم حوزہ علمیہ قم کے طلباء کو المعرفت فی منطق القرآن کے موضوع پر ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں بھی اپنی کتاب میں معرفت کے موضوع پر لکھ رہا تھا۔ چنانچہ موضوع کی مناسبت سے میں نے اس کتاب کی فصول کے عنوانات کی ایک فہرست ان کے سامنے پیش کی، تو وہ کہنے لگے کہ میں اسے چھپوانے پر تیار ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کتاب کو اسی صورت اور اسی انداز ہی میں چھپوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ تالیف کے بارے میں علماء مغرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتاب کو بنیادی طور پر ایک معقول حد تک مفید پانے کے بعد فوراً شائع کر دیتے ہیں، بعد کی اشاعتوں میں اس میں ضروری اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ استاد شہید مطہری رحمہ اللہ علیہ اسی انداز طباعت کو پسند فرماتے تھے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ فی الحال اس کی طباعت میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس کی تالیف سے مکمل طور پر فارغ ہو جانے کے بعد ہی اسے زیور طبع سے آراستہ کیا جائے۔ لیکن یہ دور کہ جس میں زندگی بسر کر رہا ہوں کتاب کے جلد مکمل ہونے کا متقاضی ہے، کیونکہ ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اور حسب منشا مرتب کرنے کا کام جس طرح میں خود انجام دے سکتا ہوں کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آخر میں نے یہی طے کیا کہ اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود ایام تعطیلات اور فراغت کے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو یہ کام انجام دیا کروں اور کتاب کو اپنے حسب منشا پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ 14 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ کام مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مناسب فرصت میں اس میں موجودہ خامیوں کی اصلاح بھی کروں گا۔ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کروں کہ جنہوں نے یہ فکری کام مکمل کرنے کے لیے گھر میں میرے لیے مناسب ماحول فراہم کیا، اور اس سلسلے میں انہیں بھی کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا کتاب میزان الحکمت آپ کے سامنے ہے، جو ایثار سے شروع کی گئی ہے اور یقین پر ختم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سامعین، اور آخر میں پھر یہ وہی لکھا ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں پڑھ کے سنایا کہ 1,2,1362 ہے، یہ شاید یہ 63 تھوڑا سا یہاں پہ مس پرنٹ ہے، ہجری شمسی مطابق رجب المرجب 1400 یہ کیا ہے جناب 1403 ہجری قمری۔ تو یوں یہ مقدمہ مکمل ہوا، بہت خوبصورت تھا۔ مجھے اس کو پڑھ کے ایسا لگا کہ میں نے بہت ساری اس کتاب کو جان لیا، لیکن ابھی کہاں جانا، ابھی تو بہت کچھ جاننا ہے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ اس کو مقدمہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ اب اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے فہرست میں پڑھا تھا، یعنی حروف کے حوالے سے جو بھی یہاں پہ تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حرف الف کے ہم نے جو کل 28 فصول کے بارے میں بتایا تھا، میں اس کو یہاں ایک بار، کیونکہ یہاں پر صفحے پر اس الف کے سے آغاز کرنے سے پہلے والے ایک صفحے پر اس کی تفصیل ہے، یعنی کہ تمام 28 فصول کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہم آگے تو پڑھیں گے اس کی تفصیلات۔ پہلے نمبر پہ ایثار 2
اجر 3، اجارہ 4، اجل 5ویں نمبر پہ آخرت، 6 اخ، 7ویں نمبر پہ ادب، 8واں اذان، 9واں ایذا رسانی، 10واں التاریخ، 11واں ارض الف رے زواد ارض، 12واں ہے اسیر، 13واں ہے اسوا، 14 ہے اصول، 15واں ہے آفات، 16واں عقل الف کاف لام، 17واں ہے الفت، 18واں ہے اللہ، 19واں ہے عمارت، 20واں ہے الف، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے آرزو، 21واں ہے امت، 22واں ہے امامت، 23واں ایمان، 24واں امانت، 25واں امان، 26واں انس، 27واں انسان اور 28واں انا۔ یہ حرف الف سے کی جو تمام فصول ہیں یہ سب الف سے ہیں، جو آپ نے دیکھے جو یہاں پہ الفاظ تھے۔ تو اب آئیے اب ہم باقاعدہ دوبارہ سے، یعنی کہ دوبارہ سے مطلب یہ کہ اب ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی فصل کا پہلا عنوان ہے ایثار۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا۔ آئیے اب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے یہاں پر جو کہ تمام تفصیلات ہیں ائمہ علیہم السلام کی، تمام جو گفتگو ہے، ان کے احکامات ہیں، ان کی حکمات ہیں، وہ ہم سب یہاں پر مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ بھی درود پڑھ لیجئے، میں بھی درود پڑھنے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے دیکھیے اس میں اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اس حوالے سے کل 19 احادیث ہیں۔ آئیے پہلے سب سے نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ پہلی ہے مولا علی فرماتے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ ایثار اعلیٰ ترین بزرگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو کہ مولا علی ہی کی حدیث ہے کتاب غرر الحکم سے کہ ایثار اعلیٰ ترین درجہ، ایثار کا اعلیٰ ترین درجہ ایمان ہے۔ پھر اگلی ہے تیسرے نمبر پہ ایثار اعلیٰ ترین نیکی ہے، حوالہ غرر الحکم اور مولا علی نے کا یہ قول ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں چوتھے نمبر پہ مولا علی علیہ السلام ہی کی کا یہاں پہ ان کی یہ قول ہے ان کا کہ ایثار احسن، نیکی اور ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ پانچویں نمبر پہ مولا علی یہاں پہ ان کی لکھی ہے تحریر کے ایثار احسان کی انتہا ہے، یہ بھی حوالہ غرر الحکم سے ہے۔ پھر ایثار کے حوالے سے مولا علی کی حدیث ہے چھٹے نمبر پہ یہاں پہ کہ عمدہ ترین احسان ہے، حوالہ غرر الحکم۔ ساتویں نمبر پہ ایثار کے حوالے سے ہے ایثار شریف ترین بزرگی ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہ قول مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ مولا علی علیہ السلام جو ایثار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بزرگی کا ایثار بزرگی کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور افضل ترین خصلت ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 9ویں نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے ایثار نیک لوگوں کی عادت اور اچھے انسانوں کی خصلت ہے، اور یہاں پر حوالہ کتاب غرر الحکم ہے۔ 10ویں نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول ایثار افضل ترین عبادت اور بلند ترین سرداری ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 11ویں نمبر پہ مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ ایثار کے حوالے سے ہے کہ ایثار زہد کی زینت ہے، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 131۔ 12ویں نمبر پہ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے ایثار فضیلت ہے اور ذخیرہ اندوزی رذالت ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 13 نمبر پہ بہترین احسان ایثار ہے، یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کا حوالہ ہے کتاب غرر الحکم۔ 14 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد افضل ترین سخاوت ایثار ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 15ویں نمبر پہ 15 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایثار کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ ایک بزرگی ہے، اور یہاں پر حوالہ کتاب غرر الحکم کا ہی ہے۔ 16 نمبر پہ یہاں پر جو تھوڑی سی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہاں پر ذکر ہے، یہ 2 لائنوں کی حدیث مولا فرما رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ اور مومنین سے ایثار کے ساتھ، حوالہ غرر الحکم۔ 17 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول افضل ترین چیز جو تم اختیار کرنا چاہتے ہو وہ ایثار کے ساتھ آراستہ ہونا ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 18 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول کہ نیک لوگوں کے خصائل میں سے ہے کہ وہ خود کو ایثار کے لیے تیار رکھتے ہیں، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 19 نمبر پہ جو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث، یہ تھوڑی سی طویل ہے،
اور میں اس کے بارے میں ساتھ ساتھ جو لکھا ہے میں پڑھتی جاؤں گی. یہاں لکھا ہے 19 نمبر پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے درجات دکھا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تمہیں یہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، البتہ میں تمہیں ان کی جلیل اور عظیم منزلتوں میں سے صرف ایک منزلت دکھاتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے انہیں تم پر اور اپنی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ موسیٰ کی نظروں کے سامنے سے ملکوت سماوی کے پردے ہٹا دیے گئے. جب انہوں نے اس منزلت کے انوار اور خدا سے قرب کو ملاحظہ فرمایا تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اپنی جان آفریں کے حوالے کرنے کے قریب ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار تو نے انہیں کس بنا پر اس قدر بزرگی عطا فرمائی؟ خداوند عالم نے فرمایا کہ اس خوبی کی وجہ سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ ہے ایثار. اے موسیٰ ان میں سے جو شخص بھی میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا کچھ وقت اس پر صرف کیا ہوگا تو اس کا حساب لینے سے مجھے شرم آئے گی اور میں اسے بہشت کا وہ مقام عطا کروں گا کہ جسے وہ چاہے گا. اور یہاں پر آپ کو میں حوالہ بھی بتاتی ہوں. حوالہ ہے کتاب نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ اس میں صفحہ ہے 142، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ قول مؤلف ملاحظہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ الانفاق باب 3946 الانفاق من القطار. یہ تمام تفصیلات یہاں پہ لکھی تھیں. اب آ گئے ہم اس حوالے سے جو ہم نے ایثار کا تو پڑھ لیا نا، اب دوسرا تھا ایثار میں ہم نے پہلا پڑھا کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا. دوسرے نمبر پہ ہے ایثار کے ذریعے ہی بزرگیوں کی تکمیل ہوتی ہے. یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں ہم 4-5 احادیث ہیں. لیکن یاد رکھیے گا سامعین کہ اس پوری کتاب کے تمام والیومز میں احادیث کا نمبر جو یہاں سے چلا ہے وہ 8ویں والیوم تک جائے گا، یاد رکھیے گا. اب یہاں پر پھر اب میں آگے بتاؤں کہ یہاں پر دوسرے نمبر پہ کیا ہے. الف سے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایثار کے ذریعے ہی بزرگیوں کی تکمیل ہوتی ہے. اب اس میں یہاں پہ ہم نمبر 20 پہ پڑھنے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول کہ بزرگیوں کی تکمیل نہیں ہوتی مگر پاک دامنی اور ایثار کے ذریعے. کتاب غرر الحکم. آگے چلتے ہیں. 21 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول کہ بزرگیوں کی انتہا ایثار ہے. حوالہ کتاب غرر الحکم. 22 نمبر پہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں شریفوں کے جوہر اپنے نفس پر ایثار کے ذریعے ہی کھلتے ہیں. حوالہ کتاب غرر الحکم. آئیے 23 نمبر پہ دیکھتے ہیں. یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایثار کے ذریعے ہی کوئی شخص بزرگ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. حوالہ کتاب غرر الحکم. 24 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا قول ایثار کے ذریعے ہی آزاد لوگوں کو غلام بنا سکتے ہو. حوالہ کتاب غرر الحکم. 25 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اپنے نفسوں پر ایثار کر کے ہی لوگوں کو غلام بنا سکتے ہو. حوالہ ہے غرر الحکم. اور پھر نیچے آخر میں لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو الخلق باب مؤلف مکارم الاخلاق اور باب افضل الاخلاق. آئیے اب تیسرے نمبر پہ ہے کہ اپنے نفسوں پر ایثار کرنے والے لوگ. یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں ہم نے 25 تک پڑھ لی تھی احادیث. اب ہم آگے چلیں گے. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ سورہ حشر کی 9ویں آیت کا ترجمہ. اب آئیے اب حدیث پاک پڑھتے ہیں. نمبر 26 پر جو حدیث ہے یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، بڑی ہے، اور یہ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو قول ہے وہ بیان کیا گیا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. حدیث 26. مومنین کامل کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگی اور آسانی کی حالت میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکوکار ہوتے ہیں، تنگی کی حالت میں اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح تعریف و توصیف کی ہے کہ اب یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے وہ کتاب حوالہ ہے بہار الانوار کے جلد 67 اور صفحہ
351 کا، اور یہاں پر یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، اور یہ جو عربی میں ورڈ ہے تعریف کس طرح کی گئی ہے وہ یہ ہے یوسرون علی انفسہم، اور اس کے بعد 27 نمبر پہ لکھا ہے، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی یہاں پر ان کا قول ہے، اور وہ اسی کو آگے لے کے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل مال والے لوگوں کی تعریف کی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ حوالہ ہے یہاں پر کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 286۔ اور اب یہاں پہ قول مؤلف لکھا ہے کہ قول مؤلف ملاحظہ ہو، کتاب ہے بسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 300، اور آگے لکھا ہے خ 1۔ پھر چلتے ہیں 28 نمبر پہ جو حدیث ہے، لکھا ہے نیکی کثرت مال کے ساتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خدا نے جن لوگوں کی ایسے الفاظ سے تعریف کی ہے انہیں دوست بھی رکھتا ہے، اور یہاں پر یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین، کتاب کا نام ہے جلد 5 صفحہ 288۔ آگے چلتے ہیں نمبر 30 پہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بھوک کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے گھروں کی طرف کسی کو بھیج کر پوچھوایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج رات اس شخص کو کون مہمان بنائے گا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور پوچھا دختر رسول آپ کے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس اس وقت رات کے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہم مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ساتھ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تو ایسا ہی کرو، بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سنایا۔ ابھی آپ وہیں تھے کہ خداوند عالم نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہاں پر یہ آپ کو جیسے کہ آگے ہاں بریکٹ میں لکھا ہے ابو ہریرہ، اور حوالہ وہی ہے تفسیر نور الثقلین اور جلد 5 صفحہ 186۔ پھر ساتھ میں لکھا ہے قول مؤلف تفسیر در منشور میں تقریباً وہی کچھ درج ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، البتہ علی ابن ابی طالب کی بجائے ایک انصاری کا اور ایک روایت میں ابو طلحہ انصاری کا ذکر ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے تفسیر در منصور سے ہے میم نون سے واورے جلد نمبر 6 صفحہ 95، اور ساتھ میں لکھا ہے نیز ملاحظہ ہو جو کہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین اور اس کی جلد اب 5 ہے اور صفحہ 285 ہے، جبکہ خ لکھا ہے 51۔ اور یہاں پر میرے خیال ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا 31 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ ہم نے جو شروع کی الف سے یعنی پڑھ رہے ہیں نا فصل الف ایثار، اس کے حوالے سے ہم پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچے تھے؟ تیسرے پر پہنچے تھے پوائنٹ پہ کہ اپنے نفسوں پر ایثار کرنے والے لوگ، اور اس میں ہم نے احادیث پڑھنی شروع کر دی تھی جو کہ ہم حدیث نمبر 30 تک پہنچ گئے، حدیث نمبر 30 ہم نے مکمل کر لی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث 31 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔